إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من عذاب ناصرا وأقل عددا قل إنما أدعو ربي پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے والوں پر عرب والوں پر یہ حقیقت واضح کر دو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتا وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اور نہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ اور ان کو یہ بتا دو کہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے جن کو میں پکاروں ان میں سے کوئی ایسا طاقتور باصلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں مجھے پناہ دے سکے وَلَنْ أَجِدَ مُلْتَحَدًا اور نہ مجھ میں ہی اتنی طاقت ہے کہ میں کوئی ایسی پناہ گاہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں الا بلاغا من اللہ ورسالتہ
مجھے تو جو پیغام دے کر بھیجا ہے نا، میں تو اس پیغام کو نافذ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، بس اتنا کر سکتا ہوں کہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وہ بات سن لے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، اس دن کو یہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیں گے، فسیعلمون، پھر انہیں پتہ چلے گا من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ مددگاروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور افراد کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کون کمزور ہے۔ پہلی آیت جو ہے، ویسے تو میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سارا ہی قرآن قابل غور ہے، لیکن ہر آیت اپنے اپنے زاویے کے اعتبار سے قابل غور ہے۔ ہمارے جو معاشرہ اس وقت رائج ہے نا، اس کے مقابلے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت بڑی قابل غور ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے بھائی ہیں بیچارے لا علم ہیں، شیطان کے شکنجے میں جو جکڑے جا چکے ہیں، وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، اور قرآن میں ایسی بات سے منع نہیں کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھو واضح طور پر کہا کہ اے پیارے حبیب، آپ اعلان کر دو کہ میں قل انما ادعو ربی احدا، کہ میں صرف اور صرف مدد کے لیے پکارتا ہوں تو کس کو؟ اللہ۔ میں صرف مدد کے لیے اللہ کو پکارتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ اور آپ کے منہ سے کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے اور نقطے اس میں دو ہیں۔ ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جو مشکل کشا ہوتا ہے نا، وہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہی نہیں، کیونکہ مشکل کشا ہوتا ہے نا، وہ تو اوروں کے مشکل حل کرتا ہے، تو بلا اپنی حل کرنے کے لیے کسی اور کو بلائے گا؟ وہ تو خود ہی حل کر لے گا۔ ایک تو یہ نقطہ واضح کر دیا اللہ نے اس جملے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ وہاں تک ہے جہاں تک میں اور آپ نہیں سوچ سکتے۔ مقام اور مرتبے کی جو بات ہے، مقام محمود ہے،
اب وہ کیا ہے مقام محمول، یہ تو جب قیامت کے روز دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا، کیونکہ اس کا نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ تعریف کی ہوئی جگہ، ستائش کی ہوئی جگہ، جس کے بارے میں اس مقام کے بارے میں تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، عیب اس میں ہے ہی کوئی نہیں، نقص اس میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جہاں تک درجے کی بات ہے اس کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جہاں تک بات ہے اللہ کی الوہیت میں مداخلت کی، اس کے بارے میں پیغمبر سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی جہاں حدود شروع ہو جاتی ہے نا، وہاں پیغمبر سوچ بھی نہیں سکتا بھی اس میں مداخلت کر دوں کچھ۔ ایک تو یہ نکتہ واضح ہوا کہ پیغمبر مشکل کشا نہیں، اور دوسرا یہ ہوا کہ اگر نبی کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا بھی نہیں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اب ایک پکار ہو گئی اور دوسری شرک ہو گیا۔ شرک دونوں ہیں، ایک ہو گیا پکار والا شرک اور ایک ہو گیا جھکنے والا شرک۔ ایک کا تعلق زبان سے ہے اور ایک کا تعلق کمر، گردن اور پیشانی سے ہے۔ دونوں کی نفی کریں گے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اگر میں ایسا کر لوں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اگر میں ایسا کر لوں تو پھر مجھے اللہ کے خلاف کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں۔ اس میں بھی ایک بڑا گہرا نکتہ ہے۔ یہ بھی ہمارے حالات کے مطابق اگر آپ دیکھیں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہماری بڑی تعداد مسلمانوں کی، بھئی کوئی بات نہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے جی، وہ قیامت کے دن کہیں پھنس گئے تو وہ نکلوا لیں گے، ہے جی، اگر پھنس گئے تو وہ نکلوا لیں گے، بلکہ اس سے بھی لیجیے ہمارے بھائی کے گرے ہوئے بھائی کہ غوث اعظم جو ہے اللہ کو معاذ اللہ باتوں میں لگا لیں گے اور ہمیں اشارہ کر دیں گے بھی تم بھاگ جاؤ۔ اللہ اپنے رسول کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ یاد رکھ لو، جو اللہ کی گرفت میں آ گیا اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ جو اللہ کی گرفت میں آ گیا اس کو کوئی بچانے والا، اس کو نہیں کوئی بچانے والا۔ فرمایا وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں بھاگ دوڑ کر کے کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کر لوں۔ بھئی تلاش کہاں سے کرنی ہے؟ اس دن چھپنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی، چھپنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی۔ پہاڑ بالکل غبار کی طرح اڑ کر جو کھائیاں ہیں، کھڈے ہیں، وادیاں ہیں، سمندر ہیں، ان میں گر کے برابر کر دیں گے۔ اس جو کہتے ہیں ان کو یہ سب اڑ ڈال کر، یہ ریت کے ٹیلے، یہ مٹی کے ٹیلے، یہ پہاڑ، یہ سب غبار کی طرح اڑ کر جو کھائیاں، کھڈے، گڑے، وادیاں ہیں ان کو برابر کر دیں گے، چٹین میدان ہوگا، چٹین۔ تبھی تو اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ ان سے کہہ دو وَلَنْ أَجِدَ
من دونه ملتحدا، میں کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا اگر میں نے ایسا کر دیا، کیونکہ جگہ ہے ہی کوئی نہیں چھپنے کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دن اللہ فرمائے گے جب اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے نا جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء چھڑا لیں گے، صلحاء چھڑا لیں گے، اولیاء چھڑا لیں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا نا کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ذرا آج بلاؤ ان کو بلاؤ، ذرا میدان میں آئیں اور میری گرفت سے چھڑا کر دکھائیں، جن کو میں نے پکڑ لیا ہے چھڑائیں ان کو۔ کس میں طاقت ہے چھڑانے کی؟ آ جائے آج میدان میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ چھڑانا تو بڑے دور کی بات ہے، ذرہ، ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی ہو، جو جس اوقات میں، جن حالات میں جو چیز سب سے چھوٹی اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ ایک وقت ایسا تھا رائی کا جو بیج تھا نا وہ سب سے چھوٹا تھا، اس لیے ہمارے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے رائی کے دانے کے برابر، تو ترجمہ ان کا غلط نہیں ہے، ان حالات کے تحت وہ ٹھیک تھا، اس لیے تو اس وقت سب سے باریک چیز یہ تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایٹم جو ہے وہ سب سے باریک ہو گیا ہے جی، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ایٹم جو ہے نا وہ بھی سب سے باریک نہیں ہے، اس میں بھی کئی الیکٹران اور پروٹون ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک رائی کے دانے سے 1000 گنا زیادہ جو باریک چیز ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے بھی وہ مالک ہے، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ فرمایا والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، بارش برسا دے، انڈیا کی طرف سے جو مزائل آ رہا ہے اس کو تو پوچھ لو، زمین پہ نہ گرنے دو۔ فرمایا وہ سارے اگر مل جائیں تو ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر۔ اچھا یہ جو قطمیر ہے نا اس کا پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کب نظر آتی ہے؟ آج کل تو یہ نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ آج کل کھجور آ رہی ہے تازہ، یہ اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو قطمیر ہے نا وہ یہ کھجور کی گٹلی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر یہ دیکھنی ہو نا تو کھجور کھا لے، پھر 5-7 کھجور کے دانوں کو نا 2-4 دن خوب دھوپ میں رکھے، پھر دھوپ کے اندر وہ چیز اکھڑ کر نا ذرا اوپر آ جائے گی، پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو باریک سے باریک چھلکا جو اوپر آئے گا نا وہ ہے قطمیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو ہے نا ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پردہ چڑھا ہوتا ہے یہ اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کیا مانگتی ہو تم مجھ سے؟ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کہ لوگوں سن لو الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مجھے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس میں بھی مجھے اختیارات نہیں دیے گئے کہ میں ان کو ہدایت سنا تو سکتا ہوں لیکن ان کے دل میں اتار نہیں سکتا۔ ان کو سنا دوں گا، ان کے کانوں میں آواز اپنی پہنچا دوں گا، مگر ان کو مومن مسلمان بنا نہیں سکتا۔ اور آگے جو بات کہی یہ بڑی قابل غور ہے۔ بظاہر ایسا لگتی ہے کہ جیسے اس ٹکڑے کا سابقہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن تعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن ایک مربوط کلام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پر نا دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا ہے نیچے والی اور ایک انتہا ہے اوپر والی۔ دو انتہائیں ہر وقت پائی جاتی ہیں، ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں، دو انتہائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں متشدد ہوتے ہیں، بس یہ ہے یہ ہو کر رہنا چاہیے، اور کچھ متساہل ہوتے ہیں جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک یہود میں موجود تھی، ایک نصارہ میں موجود تھی۔ یہود میں تشدد اور تعنت تھا اور نصارہ میں تساہل تھا۔ اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر نا شروع سے لے کر اب تک تشدد بھی آ رہا ہے، تعنت بھی آ رہا ہے۔ ایک دو مثالیں، ٹائم ہے 2-3 منٹ کا، ایک دو مثالیں لے کر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے مسلمانوں میں دو فرقے پیدا ہوئے، ایک رافضی ایک خارجی۔ رافضی جو تھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد، بیوی یا عرف عام میں اہل بیت، ویسے لفظ اہل بیت کا صرف انہی پہ اطلاق نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال عرف عام کے تحت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرف عام میں اہل بیت، انہوں نے تو اہل بیت کو اللہ کی الوہیت میں داخل کر دیا، مداخلت کروا دی ان سے۔ اور ان کے مقابلے میں خوارج تھا، اور خوارج نے ان کو اسلام سے ہی نکال دیا۔ دو انتہائی ہوگی نا، ایک نے تو انسانیت سے نکال کر نبوت میں داخل کر دیا، الوہیت میں داخل کر دیا، اور ایک نے اسلام سے ہی خارج کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا اور اس کے درمیان میں صحابہ رہے، تابعین تبعی درمیان میں رہے۔ پھر ایک وقت آیا معتزلہ کا۔ اچھا اس میں ایک بار بھول گیا، اچھا انہوں نے ایک اور کام میں بھی دو انتہائی کی۔ جو روافض تھے نا انہوں نے من گڑھ اور جھوٹی روایات بنانا شروع کی، اور جو خوارج تھے انہوں نے صحیح احادیث کا انکار کر دیا، یعنی ایک نے جھوٹی بنائی اور ایک نے صحیح کا بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح پھر دور آیا معتزلہ کا۔ معتزلہ جو ہے وہ بھی دو انتہاؤں میں رہے، ایک عقیدے کے بارے میں
ایک عقیدے کے بارے میں یہاں تک چلے گئے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں، اللہ کی آنکھیں ہے ہی نہیں۔ حضرت علی، ہاں مطلب یہ وہ، میں نے تو نام کسی کا بھی نہیں لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے خاندان کو اللہ کی الوہیت میں داخل کرتے اور خارجی ان کو اسلام سے خارج کر دیتے۔ اس کے بعد میں معتزلہ کی بات کر رہا ہوں کہ معتزلہ نے بھی دو انتہائی کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ ایک مخلوق ہے، اللہ نے کن کہہ کے پیدا کی ہے۔ اور دوسروں نے کہا، جو ایسے آئے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں، اس کی آنکھیں، وہ مشبہ فرقہ بن گیا، انہوں نے تشبیہات سے کام لینا شروع کر دیا۔ تو دو انتہائی ہر دور میں رہی ہے، تو آج بھی ہے۔ تو اس کی نفی اللہ نے کی ہے، من یعص اللہ و رسولہ۔ آخر میں دیکھو، حالانکہ اس کے اس سے تعلق کیا تھا، بات تو کوئی اور ہو رہی تھی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جا کر کیا کہا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے۔ امت وسطاً یہ ہمارا نام ہے، یعنی اعتدال کی راہ پہ رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔